اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے آپ خصوصی پروگرام بقی کی ویرانی کب تک کے عنوان سے سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی عنوان سے آج ہمارا 5واں دن ہے کہ اس عنوان سے ہم گفتگو کریں، یعنی 5 شوال سے لے کر آج 10 شوال تک ہمارے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بقی کے عنوان سے ہے، اور جہاں تک ان کے ٹائٹل سے ہی واضح ہے کہ در حقیقت یہ جملہ جو ہے احتجاج کا جملہ ہے کہ جب کہیں کہ بقی کی ویرانی کب تک، یعنی کب تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ 1344 ہجری میں ایک گروہ زال جو کہ گمراہ کن گروہ وہابیت کے نام سے حجاز پر قبضہ کرنے کے بعد، یعنی خدا ذہن میں رکھے کہ یہ سعودیہ یا جس کو فارسی میں عربستان کہتے ہیں یا جس کو سعودی عرب کہتے ہیں، اس نام کا کوئی ملک نہیں ہے، یہ ایک خود حجاز حقیقی ایک ملک ہے، حقیقی ایک جگہ ہے۔ ان کے اوپر یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، اور جو ابتدائی ان کی تاریخ ہے یہ بدو قسم کے لوگ تھے، اور علم اور عمل اور شعور ان سے ان کا کئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ قابض ہو جاتے ہیں حجاز کے اوپر، اور یہاں پر چونکہ یہ علاقہ جو ہے ان کو پتہ تھا کہ یہ علاقہ زرخیز علاقہ ہے۔ کس عنوان سے؟ اولاً تو وہاں پر مکہ اور مدینہ جیسے سرزمین ہے، اور ایک مقدس سرزمین ہے، اس کے اوپر یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ وہاں پر حکومت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ نام ہی اس منطقے کا چینج کر کے اس کے اوپر نام رکھ دیتے ہیں سعودی عرب، جو کہ خود مثلاً وہ شخص جو ہے سعود، آل سعود، اس شخص کے نام پہ، اپنے نام پہ، اپنے فیملی نیم پہ اس علاقے کا ہی نام رکھ دیتے ہیں۔ اور وہاں پر اس کے بعد چونکہ پہلے سے یہ لوگ جو ہے وہ قتل و غارت اور یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے، وحشی قسم کے لوگ تھے، اور وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد اب انہوں نے ایک اور سلسلہ البتہ میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اتنی زیادہ خود جو ہے وہ زرنگ اور اس قدر عاقل اور اس قدر اہل و تفکر کرنے والے، تدبر کرنے والے نہیں تھے، جاہل لوگ تھے۔ اب یہاں پر کچھ اور قوتیں جو میں یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ قوتیں جو ہے وہ کون سی قوتیں تھی، لیکن یہ کہوں گا کہ خارجی کچھ قوتیں جو کہ اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے ان لوگوں سے ملے۔ اب یہ لوگ خود بیوقوف ہیں، لیکن جو خارجی قوت والے ہیں وہ شاطر ہیں۔ انہوں نے کیا کر دیا، باقاعدگی سے ان لوگوں کے لیے انہوں نے جو تجویزات ان کو دیے، اور ان کو حتیٰ یقین دلایا کہ آپ دنیا کی ایک بہت بڑی قدرت آپ لوگ بن سکتے ہو، چونکہ یہ خود بھی جنگجو ٹائپ کے اور وحشی ٹائپ کے لوگ تھے۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں یہ جنگ کرنا اور یہ سب چیز یہ بہادری سمجھی جاتی، کہ لوگ کسی کو قتل کرنا بہادری سمجھی جاتی تھی۔ باقاعدہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا، ان کی تربیت کی گئی، یہاں تک کہ ابن تیمیہ جو کہ خود ایک فاسق اور فاجر شخص ہے، اس شخص کی جو کتابیں تھی، چونکہ ظاہر ہے کہ جو علماء تھے، حتیٰ اہل تسنن علماء بھی اس شخص کو فاسق اور فاجر سمجھتے تھے، ابن تیمیہ۔ اور اس کے بعد جو ہے محمد ابن عبد الوہاب، بہت ہی زیادہ جو ہے یہ لوگ فاسق اور فاجر ان کو سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ علماء اہل سنت، اہل تسنن کے سامنے بھی یہ لوگ جو ہے وہ
کوئی بہت معتبر شخصیات نہیں تھی، لہٰذا ان لوگوں سے نفرت ہوتی تھی۔ یہ بعد میں جو پھر ناسبیت جب ترویج پہ پہنچی ہے، ناسبیت نے جا کے جو چیزیں شروع کر دی ہے، اور یہاں پر یہ امام ابن تیمیہ ہو گئے، اور یہ جو دوسرا ہے عبد الوہاب، ان لوگوں کی بعد میں جو ہے وہ ناسبیت جب جانے لگ گئی نا، پھر اس کے بعد ان کی زیادہ تر لوگوں نے تعظیم اور یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی، اور حتیٰ ابن تیمیہ کو ان کے اہل تسنن کے محدثین میں شامل کر دیا، اور ان کی کتابیں آج کل پڑھی جاتی ہے۔ البتہ آج بھی جو متدین مزاج کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، حتیٰ شیعہ نہیں ہیں، اب اہل تسنن ہے، لیکن ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ سلسلہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوشش کی کہ ہم بقی کی ویرانی کر سکے، اور حتیٰ روضہ رسول کو بھی ویران کر سکے، یہ ذہن میں رکھے۔ یعنی دیکھیں، اب اگر کوئی اسلام ہے تو کیا اپنے نبی کی قبر کے اوپر بھی جو ہے وہ غلط ارادہ رکھتا ہوگا؟ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اپنے باپ کے قبر کے اوپر انسان جو ہے وہ اس قسم کے ارادہ نہیں رکھتا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، کہیں اور سے تربیت شدہ لوگ ہیں۔ اب وہاں سے آئے، انہوں نے پھر بعد میں جو ہے وہ احتجاج چونکہ بڑھ گیا، تو وہ جو ان کے آقا تھے انہوں نے یہی کہا کہ قبر رسول کو آپ فعلاً جانے دے دیجئے، اور یہ جو بقی کے قبور ہیں ان کی میسماری کریں۔ تو 1344 میں انہوں نے یہ ظلم کیا، اور پہلی دفعہ بھی انہوں نے کوشش کی کچھ سال پہلے، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، ڈر گئے۔ 1344 میں ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ جہاں پر بقی قبرستان بقی کی ویرانی انہوں نے کی، اور ملینز مسلمانوں کے دل کو انہوں نے تکلیف پہنچایا، سب کو غم اور غیظ میں ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آل رسول اللہ، اور پھر آل رسول اللہ کے علاوہ جو زوجات رسول اللہ ہے، اصحاب ہے، وہ اصحاب جو مختلف جنگوں میں شہید ہوئے تھے، وہ یہاں پر مدفون تھے۔ یعنی خود ایک روایت میں نے خود ملاحظہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اس قبرستان بقی سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے بروز قیامت، یعنی اس میں جو مدفون ہے اور جو روز قیامت اٹھیں گے یہاں سے 70,000 لوگ بغیر حساب وارد بہشت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی 70,000 لوگ، ایک لشکر ہے، عظیم لشکر۔ یہ عظیم لشکر، اس کو آپ سمجھے، یہ مومنین کی تعداد یہاں پر مدفون ہے۔ ہمارے پاس 2 قبرستان ہیں کہ جس کی بڑی عظمت ہے۔ ایک وادی سلام ہے نجف اشرف میں، کہ جس کے لیے روایت ہے کہ 70,000 انبیاء یہاں پر مدفون ہیں۔ 70,000 انبیاء مومنین مدفون ہیں۔ تو پھر اس کی کچھ اہمیت کچھ عجیب ہے، یعنی خود وادی السلام کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور حتیٰ یہ بھی کہا کہ مومنین کی روح جو ہے وہ وادی السلام میں رہتی ہے۔ پورے اول حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین ہیں ان کے ارواح وادی السلام میں، یہ ان کی ارواح ہوتی ہے۔ اور لیکن اس کے بعد جو ہے جو جنت البقیع ہے، خاص اس کی اہمیت جو جنت البقیع کی ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ ہمارے ائمہ اربعہ علیہم السلام اور نہایت ہی مہم شخصیات جو رسول اللہ کے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ زوجات رسول اللہ ہے، اصحاب رسول اللہ ہے، یہ سب جو ہے وہ اس مقام پر مدفون ہے۔ تو بڑا ایک عظیم سلسلہ ہے۔ اب ہمیں جس طریقے سے جہاں ہم احتجاج کرتے ہیں اس عنوان سے، وہ اس عنوان سے احتجاج ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ ہمارا ابتدا سے تر امتیاز رہا کہ ہم نے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی دفاع کی، اور ان کی طرح ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے۔ ہم رسول اللہ کے آل کو جو اہل البیت ہے اس میں ہمارا سلسلہ امامت بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ خود ہم لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے جو دوسرے افراد ہیں، یعنی خود رسول اللہ کے جو گھر والے ہیں، حتیٰ امام نہ بھی ہو دوسرے شخصیات، ان کو ہم
ان کی ظاہر سی بات ہے کہ ہم آیت قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا، یہاں پر قربا جو ہے تفاسیر اس کے موجود ہے. اس تفاسیر میں اور اس تفاصیل میں یہ چیزیں جو ہے وہ نمایاں ہے کہ آل رسول اللہ، جہاں پر شیخ صدوق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاعتقادات میں اس آیت کے ذیل میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آل رسول ہو، فقط یہ 12 ہستیاں نہیں جو معصوم ہے یا دوسرے جو عظیم شخصیات ہیں، ان کے علاوہ جو بھی رسول اللہ کے آل سے ہو، قرآن کی واضح آیت ہے کہ ان کی مودت رکھنا ضروری ہے. یعنی اس قدر آل رسول اللہ سے، اور پھر خود جو رسول اللہ کے نزدیک ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو جتنے رسول کے نزدیک ہوں گے اس قدر جو ہے ان کی اہمیت بھی بڑھتی جاتی ہے. خود رسول اللہ کے آل جو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر کتابیں نہ بھی پڑھی ہو، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور خود ان کے علماء بھی یہ چیزیں جو ہے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ یعنی خود آل رسول اللہ سے محبت کرنا ان کے دین کا جز ہے، ایمان کا جز ہے. فرماتے ہیں، میں آپ کو اس وقت زیادہ مناسب نہیں ہے، میں آج کے اس دور میں جو مشہور مفتی مختلف ان کے اہل حدیث ہے، یا مثلا بریلوی ہے، یا جو ہے وہ دوسرے جو لوگ ہیں، یعنی یہ سب کے سب بہت سارے مفتی یعنی اس وقت بھی میرے ذہن میں ہیں، اور آپ نے خود بھی سنا ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب اس میں سے جو یہ سلفی لوگ ہیں، یہ تو میرے خیال میں چونکہ آتے ہی وہیں سے ہیں تو ان لوگوں کی کیا محبت ہوگی، لیکن دوسرے جو متدین اہل تسنن ہے وہ یہ چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حتیٰ اصحاب کو بھی جوڑتے ہیں. دیکھیں ان کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو منفرد سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں. اب یہ کہیں کہ ہم اہل بیت سے ہی محبت کریں، یہ جملہ بڑا عجیب ہے. کہتے ہیں ہم اہل بیت سے یہ ہی کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بھی، یہ جملہ ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ ہی ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے بھی، یعنی کچھ اور لوگ بھی ہے جو جن سے ان کی محبت ہے، جو وہ کہتے ہیں اصحاب ہے، اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. چلو یہ آپ نے لفظ بھی کا بھی استعمال کر دیا کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، تو جی آج جو ہے وہ کیوں آپ خاموش ہیں؟ آج کی آپ کی خاموشی، جو آپ کی تو تعداد بھی زیادہ ہے، مذہب شیعہ ظاہر کم ہے، آپ کی تعداد بھی زیادہ ہے. اپنے آپ کو آپ اہل سنت والجماعہ جو آپ لوگ کہتے ہو، بھئی آپ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ جماعت کا لفظ اس وجہ سے استعمال کرتا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے. جب آپ کی تعداد بھی زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے بھی، چلو یہ بھی کے ساتھ اصحاب کے قبور بھی وہیں پر ہے، ازواج رسول اللہ کے قبور بھی وہیں پہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اہل البیت کے قبور بھی وہیں پہ ہے. آج جو ہے آپ کس منہ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ محبان اہل البیت ہیں، اور ہم محبان اصحاب ہیں، اور ہم محبان امہات المومنین ہیں؟ یہ الفاظ اس قسم کے، یعنی یہ انسان جب ایک چیز کہتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ غم اور غیظ بھی انسان کو آنا چاہیے، لیکن یہ ایسے ٹھنڈے مزاج سے بیٹھے ہیں. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مثلا اس قسم کی رائے رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ بزدل قوم ہے. آج کے اس دور میں آپ غور فرمائیں کہ خود مذہب شیعہ جن کی قلت ہے، اتنی قلت ہے پھر بھی کثرت ہے. یعنی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ 40 پہ، کوئی سارے شیعہ تو نہیں آتے، شیعوں کے 5% لوگ یہاں پر آتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جو عراقی گورنمنٹس کے قوانین ہیں یا دوسرے اعتبار سے، تو وہ ظاہر ہے جن لوگوں کو وہ آنے دیتے ہیں، یعنی ان کی تعداد شاید شیعوں کے 5% لوگ یہاں پر آتے ہوں گے، شاید وہ بھی شاید اس سے کم تر. اور آپ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ یہاں پر کربلا مقدسہ میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جہاں پر بھی بقی کے بارے میں احتجاج کا سلسلہ ہوتا ہے، مذہب شیعہ ببانگ دہل
बबांग दुहल इन इस अल्फाज को इस्तेमाल करते जहाँ तक हो सके इनकी मजम्मत करते हैं। डरते नहीं हैं, डरते ही नहीं है। इनके ख़िलाफ़ जिस कदर भी हो जाए हम आवाज़ भी उठाते हैं, और साथ साथ में हत्ता जहाँ तक ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम हुकूक बशर के लिए काम करते हैं, वहाँ तक आवाज़ें जाके पहुँचा दी है। लेकिन ज़ाहिर है कि अब आपके इल्म में है कि ये इतना आसान काम नहीं है। एक गवर्नमेंट है, एक पूरा आज के इस दौर में ये गासिबाना हुकूमत ही सही, लेकिन आजकल वो हुकूमत तश्कील हो चुकी है। तो इस किस्म की जो हुकूमत अब उनकी तश्कील हो चुकी है, ज़ाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं होगा। और फिर जो दूसरे लोग हैं उनके अपने हामी भी ज़्यादा है, और हर एतबार से ये लोग जो है उन्होंने गसब किए हुए हैं, लेकिन आज के इस दौर में वो एक हुकूमत तश्कील हो चुकी है। तो ये सिलसिला जो है वो इस उन्वान से है कि हम लोगों को जहाँ पर भी ये मसला उठता है और जहाँ पर बकी के इन्हिदाम का मसला होता है, और ख़ुद जो है हमारे मराजे किराम भी आवाज़ उठाते हैं, उमूमी लोग भी आवाज़ उठाते हैं, उमूमी लोग भी आवाज़ उठाते हैं, बल्कि ख़ुद मर्ज अली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने हत्ता ये कहा कि उमूमी लोग इस चीज़ में हर शख्स ज़िम्मेदार है, हर शख्स, हत्ता जो शख्स जितना कर सकता है आवाज़ उठाए। यानी हत्ता 8 शवाल का दिन जिसको बकी का आलमी दिन करार दिया है, तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने बाकायदा ये अपने बयानात में और अपने जो फरमाइशात है उनमें फरमाया है कि हत्ता हर शख्स जो कर सकता है वो बकी के लिए आवाज़ उठाए। आप गौर फरमाएं कि हर शख्स जो भी हो, कोई भी हो, शिया है, वो आवाज़ उठाए। तो इस उन्मान से दीगर महाराज किराम ने भी फरमाया है कि हत्ता बकी जो है वो हमारा कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे जज्बात का भी, इसमें जज्बात का भी मसला है और हमारे दीन का भी मसला है, और हत्ता इसमें जो है ख़ुद इस्लाम का मसला है कि इस्लाम में जिन लोगों ने जो चीज़ें जो है वो बयान की है और कहा कि कबूर की इबादत नहीं होती, दर हकीकत कोई कबूर की इबादत नहीं करता। और वो लोग हत्ता ख़ुद जो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, ज़्यादातर मुसलमान नहीं हैं, होंगे उसमें मुसलमान भी कुछ होंगे, लेकिन अक्सर तादाद जो है वो किन की है? अक्सर तादाद मसीहियों की है। मसीहियों के पास अगर ये मसला हत्ता आलमी सतह पर जा सकता है, कबूर की वीरानी कौन करेगा? अकल के एतबार से इंसान सोचे, कबूर की वीरानी, बल्कि इनके कबूर जो ईसाइयों के कबूर होते हैं हमसे ज़्यादा आलीशान होते हैं। आपने उनके कब्रिस्तान देखे हैं? आप जाएं यूरोप में जाएं, कहीं पर भी जाएं, इनके कब्रिस्तान हमारे कब्रिस्तानों से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। इनके पास कब्र की बड़ी अहमियत है। उनके ऊपर हत्ता वो छोटा सा कमरा बना देते हैं, कब्रिस्तान में छोटा सा कमरा ये बना देते हैं। और हत्ता उनके जो ज़ाहिर सी बात है कि अब जो इस्लाम में जो तरीक़ा है, मुर्दे की एक अहमियत है, मुर्दे की अहमियत है। हमारे पास कोई अहले हुनूद जो हिंदू है उनकी तरह थोड़ी ना है कि जाके आग में डाल दो, या बाज़ लोग जो है अक्सर जो पुराने अदियान हुआ करते थे वो भी यही काम करते थे, आग में डाल देते थे। हमारे पास नहीं है सिलसिला। हमारे यहाँ हत्ता ये है कि रिवायात से मैं याद कर रहा हूँ कि हत्ता मुर्दा जो है वो हत्ता हिस कर सकता है, हिस कर सकता है मुर्दा। तो उस मुर्दे की जो बॉडी है, लाश है, ये जो है इसकी बड़ी अहमियत है। वो उतनी ही अहमियत है जितनी एक जिंदा शख्स की अहमियत है। इसकी आप बेहुरमती नहीं कर सकते, लाश की बेहुरमती नहीं हो सकती ये, और इसके ऊपर कब्र बनाना। तो हम अगर इस मसले को आलमी सतह पर जाके लेके जाए तो वहाँ पर बड़े मसले हल हो जाएंगे। दूसरे अदियान में भी जो है वो कब्र के जो मखसूसन जो ईसाई है या ईसाई लोग जो है या यहूदी भी होंगे, तो ये कबूर के जो है वो एहतराम करने वाले हैं। पूरी दुनिया कबूर का एहतराम करती है, माँ सिवाय इस आले सऊद के। अब आप गौर फरमाएं, यानी हर शख्स जितने भी लोग हैं वो कबूर का एहतराम करते हैं, मुर्दे का भी एहतराम करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके कब्र को। ठीक है, इस्लाम में उस कदर जो है वो जो आम लोगों की कबूर है उनको बहरहाल ज़्यादा उस आलीशान तरीके से नहीं बनाना चाहिए, हराम समझते हैं। लेकिन यह है कि एक हद और उसकी निशानी तो हो। और फिर जो अवलिया अल्लाह है उनके कबूर तो ज़ाहिर सी बात है कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से बना सकते हैं,
تاکہ یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ عبادت گاہیں ہو جاتی ہے. قرآن کی دلیل موجود ہے. تو اگر ہم لوگوں میں اتنی بات آ جائے کہ ہم جو ہے اپنے مسائل کو دنیا میں جا کے پہنچا دیں, وہاں ان لوگوں کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس قدر انہوں نے قبور کی بے حرمتی کی ہے, ان کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں. نہ عقلی اعتبار سے یہ صحیح ہے, نہ اسلامی اعتبار سے یہ صحیح ہے, اور نہ جو ہے یہ کسی دوسرے اعتبار سے صحیح ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے ان کا کام جو ہے یہ عقلی کام ہے. یہ ہر شخص ان کو بیوقوف سمجھے گا اگر ہم اپنی بات کو صحیح طریقے سے دنیا والوں کو سمجھا سکیں. اگر سمجھ آ جائے تو پورے لوگ جو ہے ان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ کام جو ہے آپ کو ہے وہ غلط ہے. اولاً تو یہ ہے کہ یہ جو شخصیات ہے یہ مسلمانوں کے معتبر شخصیات ہیں, معتبر ترین شخصیات ہیں. ہر دین اور ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے, جتنی شخصیت بڑی ہوتی ہے اس کے قبر کو اس قدر اس کی قبر کو اہمیت دی جاتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہاں مسئلہ جو ہے وہ اگر ہم دنیا میں عقلی اعتبار سے بھی اس کا موازنہ کریں پھر بھی یہ لوگ شرمندہ ہے. اسلامی اعتبار سے آ جائے تو یہ تو بزدل قوم ہے, کبھی مناظرہ وغیرہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. بزدل ترین قوم ہے, کوئی دلیل ہے نہیں, کوئی برہان ہے نہیں, مناظرت تو یہ کر ہی نہیں سکتے. بات کرنے کی تو ان کی جرت ہی نہیں ہے. بات جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے ان کی کتنی وہ ہے, یہ سلفی علماء, اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. پاکستان میں, ہندوستان میں انہوں نے جو وبال مچایا ہوا ہے, یہیں سے ٹرین ہو کے وہاں پر آتے ہیں, پھر مذہب شیعہ کے خلاف گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں میں اتنی جرت ہے تو بیٹھ کے گفتگو کریں. بے وقوفوں کی طرح جو ہے وہ یہ سٹارٹ انہوں نے لیا ہوا ہے, اور اکثر جو یہ دوسرے لوگ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. بہت سارے لوگ, پیسے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں وہیں سے جو وہ کرتے ہیں. تو یہ انتہائی بے وقوف قسم کے لوگ ہیں, اور عقلی اعتبار سے بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, دوسرے اعتبار سے بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ خود سوچیں. اور ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے آپ لوگوں نے جو ہے جیسے اہل تسنن پاکستان اور ہند میں, ہندوستان اور پاکستان میں کس قدر یا اولیاء اللہ کے جو ہے وہ مزارات بنائے گئے ہیں, وہاں پر لوگ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہاں پر زیارت کرتے ہیں, اس قدر وہاں پر اہمیت دیتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے جو جس سید کے اوپر آپ لوگوں نے یہ زیارت جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, اور امام جعفر صادق علیہ السلام, اس قسم کے عظیم شخصیات ہیں جو خود رسول کے کس قدر, چلو امامت کا عقیدہ بھی آپ کا نہ ہو تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاک و ہند کے اولیاء ہے ان سے ان کی فضیلت زیادہ نہیں ہے. یہ آپ نے کس وجہ سے, مثلا آپ نے درگاہ بنائی, میں کسی درگاہ کا نام نہیں لیتا, آپ نے درگاہ بنے, لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, اچھی بات ہے, جانا چاہیے اولیاء کے درگاہ پہ, یہ کوئی حرام کام تھوڑی نہ ہے, بلکہ اجر و ثواب ہے ان کا. عام قبور, عام قبرستانوں میں بھی جانا چاہیے, وہاں پر بھی روایات موجود ہے کہ جائے تاکہ آپ کو موت کا آپ کو اندازہ ہوتا رہے اور آپ کو موت یاد آتی رہے. اولیاء کے قبور پہ جانا عظمت ہے, ثواب ہے. اور حتیٰ پھر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آپ کی قبور ہے, یہ قبور جو ہے یہ زیادہ فضیلت تر ہے یا خود جو رسول اللہ کے نزدیک ان کے اولاد میں سے ان کی قبور؟ یقیناً جواب آئے گا کہ امام صادق علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, اور دوسرے جو رسول اللہ کے آل میں سے ہے اور اصحاب ہے. اللہ ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت ہمارا انتہا پہ پہنچ چکا ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.